ایک بیان غامدی صاحب کا چل رہا ہے سود کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں اسلام میں سود لینے پہ پابندی لگی گئی ہے، منع کیا گیا ہے سود لینے کو، دینے کو نہیں. اور اس میں ایک اور چیز کہتے ہیں کہ جو چیز یوزیبل ہے، ایک کنزیومیبل چیزیں ہیں، کچھ یوزیبل ہے، جس طرح مکان ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، اس کے لیے آپ پیسہ لیتے ہیں، اس پہ آپ جو دے رہے ہیں فالتو پیسے، وہ سود کے زمرے میں نہیں آتے، وہ کرائے کے زمرے میں آتے. ایک تو صاحب غامدی صاحب کو اتنے بڑے اسکالر میرا خیال ہے معیشت کے ہیں نہیں. سیکنڈلی میرا خیال ہے انہوں نے قرآن حکیم کو بھی کوئی اچھی طرح نہیں پڑھا. میں آپ کو ایک کاؤنٹر سوال یہ کر رہا ہوں کہ جی دیکھو سود اتنا سخت مسئلہ تھا، اتنا سخت مسئلہ تھا کہ 2-3 آرڈرز کے بعد اللہ نے کھلی جنگ چھیڑ دی. ایک بار کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، چلو ہم نے مان لیا، یہ بھی تھا. پھر آگے جا کے اللہ میاں نے کہا کہ جو سود جو ہے وہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے سود لیا اس نے اللہ سے جنگ کی. اور دس از 3 days before خطبۃ الوداع یہ آیت آئی. یہ بائی دی اینڈ یہ چل رہا تھا کہ لوگ سود لے رہے تھے، دے رہے تھے. حضرت ابن عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سود کی ڈکلیریشن خطبہ وداع والے دن ہوئی کہ میں آج سے تمام سود جو حضرت عباس کا معاف کر ہم لے. اس وقت تک ابن حضرت عباس یا سود لے رہے تھے یا دے رہے تھے. اب اگر چیز ہی آگ کی طرح ہے تو لینے اور دینے والے میں کس طرح افیکٹ کرے گا؟ سوال تو یہ ہے. یہ بھی حدیث ہے کہ حرام کا ہر ذرہ حرام ہے اور حلال کا ہر ذرہ حلال ہے. ایک ذرہ ہو یا ایک پہاڑ ہو، حرام حرام ہے. یہ تو فیصلہ ہو گیا. مگر جو عالم ہمارے جتنے اس وقت جو بہت بڑے اسکالر بنتے ہیں وہ اس پہلو کی طرف خیال نہیں کرتے کہ یار اتنا اگر سیریس مسئلہ سود تو اس کا حل کیوں نہیں دیا اللہ نے؟ کوئی فلسفی کو کیوں نہیں دی؟ اللہ کے نزدیک اس کا حل اتنا سادہ تھا کہ ایک چھوٹی سی آیت میں دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. آہستہ آہستہ اللہ سود گھٹاتا ہے اور آہستہ آہستہ صدقات بڑھاتا ہے. پورے عالم اسلام میں اس وقت کوئی آفیشیل صدقات سسٹم نہیں ہے. تو اس پہ وہ حدیث لاگو آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آخر میں، سود نہیں تو اس کا دھواں ہر فرد و بشر، ہر مسلمان کو پہنچنا. میں آئی ہیٹ اٹ بٹ آئی ایم سو فورسڈ. اگر میں انٹرنیشنل دیکھوں مجھ پہ 1 لاکھ روپے کا سود ہے جو مجھے ادا کرنا ہے گورنمنٹ ٹیکسز کی شکل میں. کوئی بندہ سود سے پاک نہیں. باقی دیکھیے جو سود کو دور کرنے کی ایفرٹس ہیں جو ہم مسلمانوں میں ہیں یہ زیادہ جاہلانہ لگتی ہیں. ود ان دس سسٹم، انٹرنیشنل سسٹم آف انٹرسٹ، یہ اس میں تھوڑی سی چینجز لا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سود سے نجات دی. ایسے کہ یہ میز پڑا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. میز وہی رہتا ہے، آپ چیزوں کو بدل کے کہتے ہو کہ ہم نے سود سے آزادی حاصل کر، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اینڈ فرینکلی ٹیلنگ یو مائی اونلی ایمبیشن لیفٹ ان دس لائف از کہ میں ایک صدقات سسٹم بلڈ کروں. جو ہم صدقات کے سسٹم بلڈ کی پرسنل انڈیویجول اور کرپٹ ہیں، ان کی کوئی تصدیق نہیں. اگر پاکستان کا سب سے نیک آدمی بھی صدقات کا سسٹم اپنے ذمہ لے لے گا تو وہ غلطی اور کرپشن. صدقات کے سسٹم اسی طرح کا بینکنگ سسٹم جیسے دنیا کا سب سے سفسٹیکیٹڈ سسٹم چل رہا ہے. اب اس کا فرق بتاؤں، وہ غامدی صاحب کو شاید نہیں پتہ ہوگا. صدقات بینک ایسا بینک ہوگا کہ جس میں ایک پابندی نہیں ہے ہم نے کسی کے اکاؤنٹ نہیں کھلوانا. اگر آپ جڑ میں جاؤ تو تمام سسٹم کی بنیاد کی کرپشن اکاؤنٹ کھلوانے میں ہے، پیسہ جمع کرنے میں ہے اور لوٹانے میں ہے. یہ آپ سمجھتے ہو. چونکہ صدقات بینک پہ ایسی کوئی پابندی نہیں کہ وہ اکاؤنٹ کھولے. یہ اس کا پہلا سسٹم ہے کہ لوگ اس میں اگر پیسے جمع کرائیں گے تو امانت کی طرح جمع کرائیں گے. وہ اس کے لیے نفع کمانے کے لیے نہیں کمائیں گے، حفاظت اور نہ اس امن کے لیے. اس سے بجائے صدقات بینک اس پہ سود دینے کے ان سے معاوضہ لے سکتا کہ اگر آپ اتنے پیسے جمع کرائیں گے ہماری حفاظت میں رکھیں گے، وی گارنٹی یو دی پے بیک، اس کے عوض ہمیں آپ اتنا کرایہ دیجیے. وہ سود سے نکل جائے گا.
سمجھ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ سود میں تمام لوگ پیسے دے کے واپس لینے کے لیے نہیں دیں گے. پاکستانی کم 270 ارب دیتی. تیسری صورت یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیں گے تو اس سے سود لینے دینے کے لیے نہیں کریں گے. اس کے ساتھ یہ شرط ہوگی اگر خدا تمہیں فائدہ دے بڑھوتری دے تو اپنی مرضی سے پھر آپ صدقات کی صورت میں اس بینک کو لوٹا دینا. آپ دیکھیں تو ان سارے باتوں میں کہیں سود کا ذکر تک آتا ہی نہیں ہے. نو ویئر. ہم نے 3 اس کو کیے. میں نے پورا اس کا خاکہ بنایا ہوا ہے کہ امانہ، تجارہ اور صدقہ. امانت میں ہم پیسے امانت رکھیں گے اگر کوئی دے، نہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ صدقات آتے رہیں گے. تجارہ جو ہے جو اس بینک کا پارٹ ہے اس میں نفع اور نقصان کے بیسس پہ ہم اس پیسے سے ویلنگلی تجارت کر سکتے ہیں، مگر اس میں پھر سب نفع اور نقصان میں برابر ہوں گے. مگر جو اس کا نفع ہے اوورآل، جو اس بینک کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جو اس کے ورکرز ہیں ان کو پیمنٹ کر کے سارے کا سارا پیسہ صدقہ میں چلا جائے. اس میں آپ کو سود نظر آتا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے جو آپ بتا رہے ہیں. آئیڈیل بالکل نہیں ہے. آپ مجھے آج اجازت دو، ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اتنا بدبخت ہے کہ وہ کسی ادارے کو خدا واسطے کھلنے ہی نہیں دیتا. صحیح. ہمیں چھوٹی آرگنائزیشنز بلڈ کرنی پڑتی ہیں. مگر ابھی اس پہ بڑا کام ہو چکا ہے الحمدللہ. میں نے دیکھا شاید اس فنکشن میں بھی کراچی کے بہت سارے سرمایہ دار آئیں گے جن کے پاس سرمایہ ہے، ان سے بات چیت چل رہی ہے. میں اسے چلوں گا، میں اس میں نہ ہوں، مگر ہم نے ٹاپ جو فنکشنل جو ہمارے بینکرز ہیں ان کی مدد لے کر بالکل ایک نارمل بینک کی طرح بینک ہوگا. سر لوگ یہ چاہتے ہیں جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوتا ہم کیا کریں، انسٹالمنٹس پہ چیزیں لیتے رہیں، کریڈٹ کارڈ، ان کے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں. یہ تو بڑا یار دیکھو میری بات سنو، جب سے اللہ اور رسول کی حکومت آئی سود تو منع ہی تھا نا. مگر آپ سے سوچو نا کہ وہاں جا کے پورے سال گزارنے کے بعد 1 year before the death of the prophet خطبۃ الوداع والے دن اس کو مکمل منع کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی کہ ابھی لوگ صدقات اور زکوٰۃ کے نہیں قائل ہوئے تھے. It took time the whole age of the prophethood you see. فائنلی جب یہ ہمارے اسلامی نظام پورے ہو گئے تو پھر اس کی مکمل ممانعت آ گئی. یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. جب تک کمپنسیشن ہی کریٹ کرتا اس وقت تک کسی چیز کو ممنوع بھی نہیں کرا دے. آپ کو دیکھا شراب کے 3 دفعہ حکم آیا. پہلے حکم میں یہی صرف کہا گیا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں، اور آپ ان سے یہ اشارہ تھا کہ بچنا تو بچ. کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس. اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے اور نقصانات بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. مگر اس کے جو نقصانات ہیں نفع سے زیادہ ہیں. یہ گائیڈنگ پرنسپل. دوسری مرتبہ جب لوگ اپنی سائیکی کے دباؤ کے ذریعے نمازوں میں دیوتاؤں کے نام لے جاتے تھے، پھر کچھ ٹائم کو پکا کر دیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کہ نشے میں اپنے نماز کے قریب نہ جاؤ. اس کے کچھ عرصے کے بعد ایسی آیات ہیں کہ شیطان تمہیں شراب شروع میں اور جوے میں مبتلا کر کے آپس میں لڑاتا ہے، تمہارا اخلاق خراب کرتا ہے. پھر جو حکم آیا وہ بڑا عجیب سا تھا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. کیا تم باز آؤ گے کہ نہیں؟ اب بتائیں، ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ واضح ممانعت نہیں آئی. اس سے بڑی کیا ممانعت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کہتا ہے تم باز آؤ گے کہ نہیں؟ ایک مہربان باپ کی طرح کرو. مار پڑے گی اگر نہیں باز آؤ گے، تو یہی ہم کہتے ہیں نا. مگر اس کو یہ کہتے ہیں ڈاؤٹ فل لا. اور جب اللہ کہہ دے تمہیں تو مجھے جواب بتاؤ نا مسلمان کا کیا ہے. کیا ہے؟ نہیں جی اصل اتنی باز آنا. پھر نہیں، اگر تم نہیں باز تو جوتیاں بھی کھاؤ گے پھر. تو یہ مس انڈرسٹوڈ ہے جو لاسٹ، اس میں یہ جملہ بہت واضح ہے نا جو آخر میں اللہ نے کہا کہ تمہیں لڑاتا ہے، جھگڑاتا ہے، تمہارے آپس میں فتنہ و فساد پھیلاتا ہے. تو پھر بتاؤ نا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. باز آؤ گے؟ پھر آپ نے کیا کہنا اس کے جواب؟ نہیں آئیں گے نہ آؤ پھر تم. یہ مسئلہ ہے. سر زکوٰۃ کی جو ضمنی کوشچن ہے، یہ زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی پروجیکٹ وغیرہ شروع کیا جا سکتا ہے؟
ہاں جی دیکھو نا، ایک تو وہ صورتحال ہے کہ جو زکوٰۃ لے گا وہ جو مرضی کرے چاہے کر سکتے ہو، اس پہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں ہے نا، جس کو آپ زکوٰۃ دو گے وہ جو چاہے کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ انٹینشن کی ہو کہ میں زکوٰۃ کے پیسے سے مزید پیسے کماؤں، مزید لوگوں کو یہ فوائد پہنچاؤں، یہ بھی ہوگا۔ مگر چونکہ زکوٰۃ کی پرائیارٹیز متعین ہے، اور یہ کہ فاقہ زدہ کو، غیر ملبوس یافتہ کو، اگر آپ کی زکوٰۃ سے ان لوگوں کو دے کے پیسے بچیں گے تو پھر آپ زکوٰۃ کو کسی بھی کنسٹرکٹیو یوز میں لگا سکتے ہیں۔ چاہ بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، جیسے بڑا مشہور مصرع ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، مگر ٹاپ پرائیارٹی کھانے کو، روزگار اور زندگی کو حاصل ہے۔ یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم 10,000 بندے کو بھوکا چھوڑ کے پل بنانا شروع کر دیں، یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ سو اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ